السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین کا قافلہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضرت امام حسین کو جو ہی پہنچا، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ کوفے کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی جانب سے ایک قاصد آیا، جس نے حضرت امام علی مقام سے ملاقات کی۔ آپ نے اس قاصد سے کوفے کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاصد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگا، یا امام، کس زبان سے بتاؤں؟ ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے امام مسلم کے شہزادوں کے متعلق پوچھا تو قاصد نے عرض کی، حضور، ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے امام مسلم کی صاحبزادی آ گئی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، چچا جان، آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے، کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں، تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں، اس لیے کہ کوفے والوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے۔ بچی نے جب اپنے والد گرامی کی شہادت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی، چچا جان، میرے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ امام پاک نے فرمایا، بیٹی، جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ کی دساں میں تینوں بچیے کی کیتا تقدیراں، محشر تیک تینوں ہن نہیں ملنا تیریاں ویراں۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کفران مچ گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ خدا کی رضا کو قبول کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ پھر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ 2 منزل پر تھا تو آپ کی ملاقات حر بن ریاحی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 1000 کی تعداد میں سپاہ جزید تھی۔ دوران ملاقات اس نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی، حضور، مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے حر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر آئے ہیں؟ انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پے در پے خطوط لکھے، پھر آپ نے وہ خطوط حر کے آگے ڈھیر کر دیے جو کوفہ والوں نے آپ کو لکھے تھے۔ حر نے ان خطوں سے لا علمی ظاہر کی۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حق کے امام نے امامت فرمائی۔ حر نے بھی آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ آخر کار رات کی تاریکی چھا گئی۔ حر نے عرض کی، یا امام، آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں اور میں اپنی سپاہ کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہ تھا آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ رات بھر چلتے چلتے 2 محرم کو ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا، اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عرض کیا، حضور، اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے خشک حلق میں تیر پیوست ہوگا، سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی،
یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول کے سروں کو نوک کے نیزہ پر چڑھایا جائے گا، لاشوں کو بے گور و کفن کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کے جانساروں نے میدان کربلا میں اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر سعد کو کورے کی حکومت کا لالچ دے کر 22,000 کی سپاہ کے ساتھ امام پاک کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ عمر اور سعد تمام لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ مورخ حیران ہیں کہ تاریخ عالم میں کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، جبکہ قافلے کے افراد میں جوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر بھی نہیں آئے تھے۔ آخر وہ ان نفوس قدسیہ کو اپنے دل و دماغ میں کیا تصور کرتے ہوں گے؟ ان کو ہمت، جرت اور شجاعت کا کیا نقشہ ان کے ذہن پر طاری ہوگا جو انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج لا کھڑی کی، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور ان کے دل سوچ رہے ہیں کہ وہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے۔ عمر اور سعد جب پورا لشکر فرات کے کنارے اتار چکا تو اس نے امام علی مقام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ منورہ کی پرکیف بہاروں کو نہ چھوڑتا، مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، ریگستانوں کے سفر کی صعوبتوں کو نہ جھیلتا۔ میں کسی بھی صورت میں ایک فاسق فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم تک جاری رہا۔ عمرو کی طرف سے بیعت کرنے کا اصرار تھا، مگر امام علی مقام کی جانب سے انکار تھا۔ ادھر شمر ابن زیاد کا تیسرا حکم نامہ لے کر وہاں پہنچ گیا کہ فرات پر پہرا لگا دیا جائے۔ حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے پائے، مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ حوض کوثر کے والی کی آل پاک کا پانی بند ہو گیا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضا بے رضائے خدا تعالیٰ تھے۔ 9 محرم الحرام کو عمرو نے کہا، اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا، اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر کل 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو جائیں، قرآن کریم کے مزے لوٹ لیں۔ عمر اور سعد نے رضامندی ظاہر کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک دن اور گزر جائے گا اور ان کی پیاس اور شدت اختیار کر جائے گی اور ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ 9ویں تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری جان ساری اور وفا شاری پر تاریخ عالم فخر اور ناز کرتی رہے گی۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، روس سیاہوں کی سپاہ عظیم کا تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ بیعت مانگتی ہیں تو میری، اگر سر مانگتے تو میرا۔ اس لیے میں تم سب کو باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے دستے بستہ عرض کیا، یا امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔
ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر آج ہم آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ امام عالی مقام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں دستے بد دعا ہو کر عرض کی، اے رب تیری ہر نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائی کمال۔ مولا تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل و کرم کیا، نامرادوں کو گوہر مراد، نامرادوں کو ہر مراد سے مالا مال کیا۔ تیری رحمت پہ نثار، تیری عطا پر قربان جاؤں، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ پھر کچھ دیر بعد آپ پر خواب کا عالم طاری ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ بے کینہ پر دستے رحمت پھیرا اور دعا کی، اے اللہ حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما۔ پھر آپ نے ساری رات تلاوت اور عبادت میں گزار دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے برادر مکرم حضرت امام حسین کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خداوند قدوس میں فریاد کرتے ہیں، مگر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ امام علی مقام نے اپنے جوان رانا بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا میدان خالی ہے اور فرات پر پہرا لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کینکریاں چن رہی ہے۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے رونے کی وجہ دریافت کی تو سید الشہداء نے فرمایا، بیٹا جس مقدسی خاتون کو تو نے میدان کربلا کی کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری امی جان تھیں۔ 10ویں شب محرم اہل بیت کرام نے عبادت اور ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری ہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی اور نواسۂ رسول امام علی مقام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کے اقتدار میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشاء ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی تو لشکر یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام تمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بدبختو، تم کس کے جگر پاری کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور سیدۃ النساء العالمین فرمایا ہے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں جس کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے ہیں تو کیا یہی حق میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر تو دیکھو، تعصب کی پیٹی اتار کر تو دیکھو، دنیا کے مال کی ہوس کو چھوڑ کر دیکھو اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔